علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم بوجھل ہو کر زمین سے چپک جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا نفع تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ یہ آیت مبارکہ غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی، اور یہ غزوہ 9 ہجری کو ہوا۔ تبوک ایک چشمہ ہے جو وادی قرا میں تھا، اور یہ مدینہ سے 12 مرحلہ پر شام کے نزدیک واقع ہے۔ امام ابن اسحاق نے بیان کیا کہ طائف کی مہم سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں ذوالحجہ سے رجب تک مدینہ میں قیام فرمایا۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو روم کے عیسائیوں سے جہاد کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ میں قربان جاؤں صحابہ کی حیات مبارکہ پر، یار کیا بات ہے۔ یہ وہ دور ہے جی جب انتہائی سخت گرمی تھی اور انتہائی تنگی تھی، غربت کا دور تھا، ابتداء اسلام تھا، کپڑے بھی پورے پہننے کو نہیں تھے۔ اسلام خاص کر جو لے آتا تھا اس کو بھائی جتنی اذیتوں سے گزرنا پڑتا تھا، الامان الحفیظ۔ ایک تو یہ بات، دوسری مدینہ منورہ کے اندر کھجوریں پکنے والی تھی جی، بالکل کوشے لگے ہوئے تھے، پکنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ چلو بھائی جہاد کے لیے چلیں، پہلے جب بھی کبھی حضور جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے، حضور کبھی صراحتاً نہیں فرماتے تھے، کنایتاً فرما دیتے تھے چلنا ہے بھائی، چلنا، تیار ہو جاؤ۔ لیکن جب رومیوں سے جنگ ہونی تھی تو حضور نے پھر سیدھی بات کی، انہوں نے کہا بھائی رومیوں سے جنگ ہے، عیسائیوں سے جنگ ہے، تیار ہو جاؤ، جہاد کے لیے جانا ہے۔ اب جن کی فصلیں اگی ہوئی تھیں، جن کے وہ کہتے تھے یار پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ کے کہاں جائیں، منافع آئے گا، ہم چلے گئے تو پیچھے ہماری کھجوریں بھی برباد ہو جائیں گی، اور راستہ بھی بڑا نخلستانی راستہ ہے، بڑا دشوار گزار راستہ ہے، شدید گرمی ہے، گرمی بھی برداشت کریں گے، ماریں گے بھی، مریں گے بھی، ہاں جی، اور بڑی تکلیف کا، لہٰذا تھوڑا سا حضور سے کہتے ہیں آپ ذرا نگاہ کرم فرمائیں، تھوڑی سی ٹھہر جائیں۔ اللہ اکبر۔ ان میں جو سب سے زیادہ خطرناک بات تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کفار کا مقابلہ تھا، صرف کفار سے مقابلہ تھا حضور کا، کافروں سے، مشرکوں سے آپ کا واسطہ تھا۔ مدینے میں آ کے جہاں پر کافر اور مشرک تو تھے ہی تھے، یہاں پر سب سے زیادہ خطرناک جو قوم آئی وہ یہودی قوم تھی۔ یہودی قوم دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو اپنے نبی کی بھی نہیں ہوئی۔ ہم تو آج 14 صدیوں بعد بھی اپنے نبی کے اوپر جان دینے کے لیے قربان ہیں، اور ہماری سانسیں، ہماری مال، ہماری جان، سب کچھ اپنے نبی کے اوپر قربان ہے، آج بھی 14 صدیوں بعد بھی۔ لیکن یہودی ایسی خوفناک قوم ہے جس قوم نے ساری زندگی کسی کے ساتھ کوئی وفاداری کا سلسلہ نہیں کیا، بلکہ جو جتنا اللہ کے زیادہ قریب ہوتا گیا، جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ تھا، ان ظالموں نے اس کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھی، اپنے نبی کے ساتھ رکھی۔ اور جماعت انبیاء میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل، ساری زندگی حضور کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، آج بھی کون سے حضور کے خاکے چھاپتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بکواسات کرتے ہیں۔ آج کون سے انہوں نے چھوڑ دیا، مسلمانوں کو کون سے چھوڑ دیا، یا ہمارے نبی کو کون سے چھوڑ دیا، آج بھی بکواس کرتے ہیں۔ سویلم یہودی تھا،
انہیں کیا کہ اوئے ہوئے 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 اے نبی تے ہمیشہ معاذ اللہ بکواسات کرتا رہی ہوں کہ میں نہیں بتا سکتا، غیرت ایمانی گوارہ نہیں کر رہی میں وہ بکواس کروں جو اس حرام زادے نے کیے۔ منحوس نے منافقت کی انتہا کر دی، اس نے بھائی مسلمانوں کے دلوں کے اندر مال کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لو جی جب بھی مال آتا ہے، جب یہ دیکھو نا جی یہ نبی ایسے کرے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلا کہ یہودی جو ہے یہ غزوہ پر جانے سے مسلمانوں کو منع کر رہا ہے، تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو چند اصحاب کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ وہ سویلم کے گھر کو آگ لگا دیں۔ حضرت جی امام الانبیاء سے زیادہ کوئی شفیق نہیں ماں کا لال، جس کو رب کہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ جناب سے کوئی ماں کا لال آگے نہیں ہو سکتا، نو 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 نو، آپ کے نالین سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ آقا جی نے اس سویلم کے گھر کو آگ لگوائی۔ وہ مسجد جس مسجد میں حضور کے خلاف یہ سازشیں کرتے تھے، اللہ نے کہا پیارے محبوب اگرچہ انہوں نے مسجد میرے نام پر بنائی ہے، گھر میرا کہہ کے بنائی ہے، لیکن مجھے ایسی مسجد قابل قبول نہیں جس میں تیرے خلاف کوئی سازش کرے۔ اس مسجد کو گروا دیا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، حضور اللہ نے گروا دیا۔ حضرت دنیا کے بڑے سے بڑا مجرم بھی بیت اللہ میں چلا جائے گا نا، اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا الا یہ کہ وہ حرم شریف کی حدود سے باہر ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم ہو، جتنا مرضی پوری دنیا کو مار کے وہاں گھسے، امن ہوگا اس کے۔ لیکن میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے، چاہے وہ بیت اللہ اور غلاف کعبہ کے درمیان میں ہی کوئی نہ گھس جائیں، وہاں سے بھی نکال کے ان کو مارا جائے گا۔ دنیا کا ہر جرم چھوٹا جرم ہے، حضور کی گستاخی کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے، اور وہ ایسے گستاخ کی دنیا کے اندر کوئی جگہ نہیں۔ اور میں قربان جاؤں حضرت جی، آئے ہائے 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 سبحان اللہ، اس غزوہ تبوک نے جو شان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکھار کے سامنے لائی ہے نا، کمال ہی ہو گیا۔ میرے آقا نبی حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کو برانگیختہ فرما رہے تھے، بھائی شاباش ہمت لگاؤ، جہاد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، لاؤ شاباش مال اسباب لاؤ خدمت کرو، ہدیات پیش کرو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں 100 اونٹ ماں کجاموں اور کپڑوں کے میں پیش کرتا ہوں۔ 100 اونٹ یا رسول اللہ پورے ساز و سامان کے ساتھ میری طرف سے۔ آج بھی نا جی جب ایک اونٹ لینے جائے نا جی لاگو پتہ ہی جاتے، 5-5 6-6 لاکھ روپے کا ایک اونٹ آ رہا ہے، ہاں جی 100 اونٹ بما ساز و سامان۔ میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں سے کہا ابھی بھائی اور ضرورت ہے، اور ہمت کرو، شاباش اور زور لگاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ، سارے جس کی جو ہے حیثیت تھی، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 100 اونٹ جو میں نے پہلے دے دیے سو دے دیے، یا رسول اللہ 200 اونٹ بما ساز و سامان کے اور پیش کرتا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 300 اونٹ ہو گئے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ بھائی ابھی 300 اونٹ بھی کم ہیں، اور کوشش کرو اور پیسہ جمع کرو، شاباش ہمت لگاؤ۔ حضرات صحابہ کرام خاموش رہے، غریب آدمی کیا کر سکتا ہے جی، غریب آدمی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پھر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی 300 اونٹ
اور میری طرف سے بما ساز و سامان کپڑوں کے کجاموں کے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اس دن حضرت عثمان غنی نے 700 اونٹ بما ساز و سامان پیش کیے۔ میں قربان جاؤں، آقا جی اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے اترے، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کو ضرر نہیں پہنچے گا، جو بھی عمل کرے گا ضرر نہیں پہنچے گا۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنتی ہونے پر حضور نے مہر لگا دی کہ میں نبی ہو کے اس بات کی ضمانت ہے۔ حضرت عثمان غنی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سب سے کائنات میں صرف ایک یہ ذات ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تو آقا جی نے ارشاد فرمایا، بہت لمبی حدیث ہے، میں صرف وہ حصہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جب پوچھا نا جی اماں جی عائشہ نے، یا رسول اللہ سارے جب آئے آپ آرام سے بیٹھے رہے، لیکن آقا جی جب عثمان آئے تو آپ سیدھے ہو گئے، آپ نے اپنی چادر شریف صحیح فرما لی۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جسے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس سے حیا نہ کروں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت میں کوئی سب سے زیادہ حیا والا ہے تو وہ عثمان غنی ہے۔ یہ امام ابو نعیم نے نقل کی۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ کرام جنت کی بشارت لینے والے تھے، آقا جی نے عثمان غنی کو کہا عثمان تو بھی جنتی ہیں۔ اور حضرت جی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان صبر کرنا، تمہارے اوپر وقت آئے گا لوگ تم سے تکلیفیں پریشانیاں دکھ دیں گے، تمہیں بہت زیادہ کوشش کریں گے، لیکن عثمان میرا مدینہ نہ چھوڑنا ہے، صبر کرنا، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ جنت کی بشارت دی۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ترمذی شریف ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، آقا جی نے فرمایا ہر ایک کا ایک رفیق ہے جنت میں، میرا رفیق عثمان ہے۔ ہاں جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اور آخرت میں میرا جو دوست ہے وہ عثمان ہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کے حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عثمان جنت میں داخل ہوگا نا تو عثمان کو دیکھ کر جنت عین چمک اٹھے گی، روشن ہو جائے گی۔ یہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت امام حاکم نے نقل کی۔ اور قرآن پاک کے اندر وہ واقعہ موجود نہیں بیعت رضوان کا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام جب لے کے حضرت عثمان غنی گئے، آقا جی نے 1400 صحابہ کرام سے کہا، چلو بھائی میرے ساتھ بیعت کرو، شاباش، میرے عثمان کو انہوں نے شہید کیا، میں اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک عثمان غنی کا میں بدلہ نہ لے لوں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان کی بیعت لی ہاتھ پر۔ اور پھر میں قربان جاؤں، ہاں جی، کریموں کے کام بھی بڑے کریموں والے ہوتے ہیں۔ آقا جی نے سب سے اینڈ میں ہاتھ رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے اس ہاتھ کو آقا جی نے عثمان کا ہاتھ کہا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی بخاری شریف کے حدیث پاک، حضرت عثمان غنی وہ بندے ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، اور پوری جماعت انبیاء کرام علیہ السلام میں کوئی بھی کسی بھی نبی کا امتی ایسا نہیں جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں۔ ذوالنورین کہتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہے جی، اور قربان جائیں، اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بارے میں اپنے محبوب کو وہی فرمائے، پیارے محبوب عثمان سے اپنی بیٹی کا رشتہ کر لو، اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ۔ اب یار اتنی حدیثیں، اتنی آیتیں، میں آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور میں آخری کہ اس موقع پر، غزوہ موقع پر 1000 دینار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے۔ یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے ایسے نا اپنی جھولی میں ایسے بھر لیے، بھرنے کے بعد آقا جی ایسے اس میں شرفیوں میں ایسے ہاتھ لگاتے ہیں اوپر سے نیچے، فرماتے عثمان آج کے بعد یار تو جا جو مرضی کر،
تیرا کوئی عمل تجھے ضرر نہیں دے. بھئی جنتی ہونے کی ضمانت کس نے دی؟ جس نے مال سے اسلام کی مدد کی، اسباب سے اسلام کی مدد کی. نبی پاک نے 2 بیٹیاں سرکار عثمان غنی کو دے دیں. مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی قبلہ وہ کون سی مخلوق ہے جو کہتی ہے عثمان ایمان والا نہیں. حضرت صاحب اللہ کی قسم میں ڈر کے بات کرتا ہوں، ذاتیں بڑی ہیں، بڑی اونچی ذات. مجھے پتا ہو نا جی کہ اے منڈا ذرا جب بھی کردار دا ڈھلا ہے میں مر جاواں اپنی دھی دا رشتہ نہ دیا. مجھے ذرا سا بھی پتا ہو نا جی یہ لڑکا کردار کا تھوڑا کمزور ہے، حضرت جی میں مر جاؤں گا لیکن اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا. میں قربان جاؤں عثمان غنی کی عظمت اور شان اور حیا پر. حضور نے پہلے ایک بیٹی کا رشتہ دیا، پھر وہ وصال ہو گیا، پھر حضور نے دوسری بیٹی بھی دے دی، اور دونوں سرکار نے اپنی حیات مبارکہ میں دی. یار بڑی تعجب کی بات ہے یار. نبی رشتہ بھی دے رہے ہیں، نبی جنت کی ضمانت بھی دے رہے ہیں، اللہ قرآن میں ان کی شانیں بھی بیان کر رہا ہے. تو پتہ نہیں وہ کون سی مخلوق ہے جو ان کو جنتی نہیں مانتی، ہاں جی، جو آج بھی ان کو تبرہ کرتی ہے. صرف اور صرف حضرت صاحب اناد ہے. وہ نا جی میں یہ کہتا ہوں یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. ہاں جی، وہ عرفی تو ویندے زگو گائے رقیمہ آواز سگا کم نہ کند رزق کے قدارہ. عرفی تو یہ دشمنوں کے تانوں سے جلا نہ کر. کتوں کا کام ہے بھونکنا، فقیروں کا کام ہے صدا لگا کے چلے جانا. کتوں کے بھونکنے سے فقیروں کے رزق میں کمی کوئی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں حضرت صاحب 2 چیزیں آج تک عثمان غنی کی چل رہی. جو لوگ حضرت عثمان غنی کو تبرہ کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان تمام کی اگر کوئی نیکیاں ہیں تو وہ عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہیں. دوسری بات حضرت عثمان غنی کا آج بھی سعودیہ کے اندر اکاؤنٹ موجود ہے جو ان کے باغ سے آ رہا ہے اور پوری امت کے غریبوں کے اندر تقسیم ہو رہا ہے. آج بھی 14 صدیوں کے بعد یہ کائنات کا سب سے لمبا صدقہ ہے. میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس سے زیادہ لمبا صدقہ میں دیکھوں کسی کا، لیکن مجھے پوری انسانیت کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس کا اتنا فیض چل رہا ہو. اتنا زیادہ سے زیادہ جو میں نے پڑھا ہے نا جی وہ 100 سال تک پڑھا ہے. کسی کے خیرات جو چلی ہے، جو معاملات چلیں، وہ 14. میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی 14 صدیاں پہلے بنیاد رکھی، مسجد قباء کی رکھی، دیکھو آج تک اس کا فیضان چل رہا ہے. حرم شریف کو کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے آباد کیا، آج تک وہ آباد ہے. میرے سونے نبی کی تو کیا ہی بات ہے نا. اس کے غلاموں کا یہ حال ہے جی، 14 صدیاں گزر گئی، اس کے غلاموں کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک.